بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج آپ کے سامنے جو موضوع پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے شعائر اللہ یا شعائر اسلام، یعنی اسلام کی نشانیاں۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے نشانی یا علامت۔ اب اسلام کی جو علامات ہیں، اسلام کی جو نشانیاں ہیں، وہ آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، بتانے والا ہوں کہ شعائر اسلام سے کیا مراد لی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں شعائر اسلام کا، شعائر اللہ کا 4 مقامات پر ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں، پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں، اور پھر سورہ حج کی آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 36 میں۔ ان 4 مقامات پر قرآن میں شعائر اللہ کا ذکر موجود ہے۔ کیا مراد ہے شعائر اللہ سے؟ یاد رکھ لیجئے کہ شعائر اللہ سے مراد ہے وہ نشانیاں جس کے ذریعے ایک مسلمان کے اسلام کی پہچان ہو سکے، جس کے ذریعے پتہ چل جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، جس کے ذریعے اللہ کا بندہ ہونے کی اس کے اندر نشانیاں نظر آئیں۔ وہ سب علامات، وہ سب نشانیاں شعائر اللہ کہلائیں گی۔ اس کے اندر 3 پہلو ہیں، 3 باتیں ہیں شعائر اللہ میں۔ شعائر اللہ میں عبادات کے مکانات یعنی مقامات بھی شامل ہیں، اس کے اندر زمانے بھی شامل ہیں، اور اس کے اندر علامات اور نشانیاں بھی شامل ہیں۔ شعائر اللہ میں میری مراد، جہاں میں یہ کہوں کہ مقامات یا مکانات مراد ہیں، تو اس سے مراد کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر شعائر اللہ میں شامل۔ اسی طرح مزدلفہ کا مقام، میدان عرفات، اللہ کے گھر، مساجد، یہ سب کے سب مقامات، مکانات، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور صفا مروہ بھی اسی طرح ایک مقام کے طور پر شامل، اور یہ میں نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما دیتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 158 میں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر دیکھیے شعائر اللہ میں شامل زمانے بھی ہیں، کچھ وقت بھی اس میں شامل ہیں، جیسے کہ ہر ہفتے میں آنے والا جمعے کا دن مسلمانوں کے اجتماع کی ایک نشانی، ہر سال آنے والی عیدین مسلمانوں کے اجتماع کی نشانی۔ اسی طرح رمضان المبارک آتا ہے تو اس میں روزے نشانی ہے، رمضان المبارک مسلمانوں کے ان روزوں کی۔ اور اسی طرح حج آتا ہے تو اس کے مہینے ذوالقعدہ اور ذوالحج یہ شعائر اللہ میں شامل ہیں۔ پھر بات کروں علامات کی تو بہت سی نشانیاں ہیں، جیسے اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، اقامت کہی جاتی ہے نماز کے لیے، نماز کا خود قائم کیا جانا، روزے رکھے جانا، زکوٰۃ ادا کیا جانا، یہ سب علامات، یہ سب نشانیاں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کے عبادت گزار ہونے کی یہ ہمارے نشانیاں ہیں۔ پھر شعائر اللہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کچھ خاص باتیں۔ آج یہ موضوع پیش کرنے کا اصل مقصد یہی تھا جو اب کہنے جا رہا ہوں، کہ شعائر اللہ میں 3 باتیں، 3 اصولی باتیں بڑی خاص ذہن میں رکھ لیں۔
پہلی بات کہ جو چیز ادب اور تعظیم کے لائق اللہ نے قرار دے دی ہے، اللہ کے رسول نے جسے مقرر کر دیا ہے، وہی عزت و احترام کے لائق ہیں۔ کسی اور کو اس کے اندر اضافہ، اس کے اندر کمی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی قائم کردہ چیزوں جنہیں شعائر اللہ کہا گیا ہو اس میں اپنی طرف سے کمی یا اپنی طرف سے اضافہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو اے ایمان والو عام نہ سمجھ لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، بے حرمتی مت کرو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی۔ لہذا کون سی چیزیں شعائر اللہ میں شامل اور کون سی نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے۔ یہ جو کہا گیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، شعائر اللہ، یہ یوں ہی نہیں کہا گیا۔ پہلے جو مشرکین مکہ تھے ان لوگوں نے صفا و مروہ پہاڑوں کے درمیان اصاف اور نائلہ نامی بت رکھے تھے اور ان کے درمیان صحیح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مخصوص کر دیا کہ صفا اور مروہ پہاڑیاں جو موجود ہیں ان کے درمیان صحیح ہوگی، یہ بتوں کے رکھے جانے کے مقامات کے درمیان صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کا اختیار۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں کو جو سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں کہا جاتا ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، کہ اللہ نے ان قربانی کے جانوروں اونٹوں کو تمہارے لیے شعائر اللہ مقرر کر دیا اور اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں۔ اللہ کا اور اس کے رسول کا اختیار ہے۔ پھر دوسری بات جان لیجئے، ایک پہلو تو یہ اختیار اللہ کا، دوسرا یہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے تعظیم سکھائی ہے اسی طرح سے تعظیم ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ہم کسی عمل میں اضافہ کر لیں، اپنی مرضی سے ہم کسی عمل کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابی آئے تھے نا، انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو کوئی حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ تو پوچھیں گے کہ کیا صحیح کرنا ان دونوں کی لازم ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ اگر یہ مراد ہوتا کہ صحیح نہ بھی کرو تو اللہ فرماتے اللہ یطوف بہما، یہاں ان یطوف بہما، تو لازم ہے صحیح کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحیح کرنا مقرر کر دیا تو اپنی مرضی سے کوئی اس میں کمی یا بیشی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا خذوا منی مناسککم، مجھ سے اپنی عبادت کے طریقے سیکھ لو۔ پھر دیکھیے اسی وجہ سے کہ کوئی کمی یا اضافہ نہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا اے حجر اسود، تیری حیثیت میری نظر میں ایک سیاہ پتھر کے سوا کچھ نہیں، اور تو مجھے نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر تجھے میرے نبی نے نہ چوما ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ پھر تیسری بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ علامات نشانیاں ہیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، یہ خود اللہ نہیں ہیں، ان کی پرستش نہیں ہونی، ان کے ذریعے اللہ کی عبادت کا احساس اپنے دلوں میں ہمیں اجاگر کرنا ہے، اٹھانا ہے، یہی اس کا مقصد ہے۔ اسی لیے کسی مقرر جگہ پر ماتھے ٹیکنا، کسی مقرر جگہ پر چڑھاوے چڑھانا، کسی اور کے نام کی نظریں نیازیں ماننا، یہ درست نہیں رکھا گیا کہ ان علامات کا مقصد اللہ کی یاد دل میں پختہ کرنا ہے، نہ کہ یہ خود خدا ہیں۔ اس لیے حقیقت کی طرف احساس ہمارا دلانے کے لیے یہ نشانیاں ہیں، اور اسی کے طور پہ ہمیں شعائر اللہ کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شعائر اللہ کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی طرف اللہ ہمیں راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔